اگلا جو سوال ہے نا، اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کائنڈلی اگر کوئی سکین اوریجنل دکھا دینا جیسے آپ دکھاتے ہیں. اس میں سر یہ ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں نا، بالخصوص برے صغیر میں، جی ان کے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ اہل سنت جو ہے نا، یہ قرآن مجید کی سری مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کر، جب یہ وضو میں شروع سے پاؤں دھوتے ہیں. آپ کی معاف کیجیے، شروع سے دوبارہ سوال کریں، دوبارہ شروع جی سے. میں عرض کر رہا ہوں سر کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں نا پاکستان میں بالخصوص، جی باقیوں جی سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا، سچی جو بات ہے، تو ان کے یہاں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جب اہل سنت وضو میں پاؤں دھوتے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک تو قرآن کی مخالفت کی ہے، دوسرا انہوں نے اہل بیت کرام علیہ السلام کی جان بوجھ کر مخالفت کی ہے، اور ضد میں آ کر انہوں نے پیر دھوئے ہیں. تو اہل تشیع میں ایسی کوئی روایات نہیں ہے. جبکہ آج میں نے اس پہ ریسرچ کی تو کچھ اہل سنت کی جو انٹرنیٹ پہ آن لائن ڈیبیٹ ویب سائٹس ہیں، انہوں نے کچھ حوالہ جات دیا. میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر یہ سکینز دکھا سکیں. ممکن ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، میں نہیں ذمہ داری لیتا، ممکن ہے انہوں نے جھوٹ بولا، اوکے لیکن بہرحال انہوں نے سکین پہ لگائے تھے. پہلی یہ بتائیں. سر مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری تبرسی صاحب کی ہے، 1-305306 لکھا ہوا جلد کیا نمبر ہے وہ، اس کے ہے. 15-16 جلد میرا خیال مجلدات ہے ہیں. جلد نمبر جلد ایک نمبر ہوگی کیا؟ نا، 1-305306 لکھا ہے. جلد نمبر مستدرک 1 صفحہ نمبر الوسائل 306. اچھا جی سر. میں کال. اس کے علاوہ کلینی 3/35، الاستبصار 1/65، تہذیب الاقام 1/66 اور کافی 1/93. 365. جی سر. کلینی کافی کلینی ہاں جی سر. 365 کلینی 3/65، اور تہذیب 3/35، 3/35. 35. اچھا تہذیب. جی سر. تہذیب میں کیا؟ اور تہذیب الاقام میں سر 1/66 اور 1/93. اوکے اوکے، یہ بہت ہو گیا، اسی کو میں دیکھ لوں، ایک منٹ میں آپ کھول کے دکھاتے ہیں بھائی آپ. اور مجلسی کی مسالیل الاخیار میں بھی 1/376 اور خیر وہ شرح کی 377. کتاب ہے. جی. میں انہوں نے آپ لکھا کو جی اس میں یہ واضح موجود ہے کہ ائمہ کرام جو ہیں وہ پاؤں دھونے کی تلقین کیا کرتے تھے. نہیں اچھا اچھا، کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ پاؤں دھو لے. جی پاؤں دھوئیں جیسے اہل سنت کا طریقہ ہے. نہیں وہ یعنی دیکھیں، وہ ایک وہ ثابت یہ کرنا چاہتے وہ تھے کہ علی اہل ابن یقین تشیع والی جو. روایت ہوگی نا. جی سر. اچھا جلد نمبر مستدرک، جلد نمبر کون سا تھا؟ جلد نمبر 6 یا جلد نمبر 1؟ مستدرک الوسائل ہے سر 1. اچھا میں مستدرک آپ کو دکھاتا ہوں. انٹرنیٹ پہ دیا ہے، جو انٹرنیٹ پہ دیا ہے سر. جی میں مستدرک دکھاتا ہوں. اب مستدرک میں تو یہ مستدرک ہے بھائی، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر سر 1. اس آگے میں لکھا صفحہ نمبر 305 306 بولا آپ نے، صفحہ نمبر 306. 305 اور 306 دونوں لکھے ہیں سر. 300 کیا 305 اینڈ 306. 305. اچھا یہ 300، یہ جو ہے 305، 305 کتاب الغارات. ثم الوضوء ابراہیم محمد ابن ثقفی كتب علی علیہ السلام الى محمد و اہل مصر. امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر اور اہل مصر کو اس طرح خط لکھا کہ یہ ہے روایت، یہ ہے خط لکھا کہ وضو اس طرح بناؤ. من تمام الوضو، وضو اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لو، اور 3 دفعہ مزمزہ کر دو، 3 دفعہ استنشاق کر دو، اور اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھو لو. پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ مرفق تک دھو لو. اچھا پھر شمال کو دو، بائیں ہاتھ کو دھو لو. پھر اپنے سر کا محض کرو، پھر اپنے پاؤں، بائیں پاؤں کو دھو لو 3 دفعہ، اور پھر بائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھو لو. فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے. تو یہ جو کتاب سے مستدرک جو ہے نا، مستدرک کی کتاب جو ہے انہوں نے روایت کی ہے ابراہیم ابن محمد الثقفی کتاب الغارات سے. اب یہ کوئی اتنی معتبر کتاب نہیں ہے، کتاب غارات ثقفی کی جو ہے. انہوں نے بھی روایت کی عبداللہ ابن الحسن سے، اور عبداللہ ابن الحسن، آپ ظاہراً کون عبداللہ ابن حسن ہے؟ وہی عبداللہ ابن حسن ہوگا جو امام حسن علیہ السلام کا پوتا ہے، جو منحرف تھا. تو یہ ہمارے نزدیک کوئی معتبر حدیث نہیں ہے یہ روایت. اچھا
وہ اب میں کافی والی روایت آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. یہ اس کے بعد وہ اسی روایت کے نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قلت رواه الشیخ المفید فی امالی، شیخ مفید نے اس کو امالی میں روایت کی ہے ابو اسحاق حمدانی سے امیر المومنین علیہ السلام مثل اسی طرح. وفي امالی ابن الشیخ كما في الاصل ثم امسح رأسك ورجليك فظهر ان ما في الامارات من تصحیف العامة فانهم ينقلون عنه. اچھا امالی ابن الشیخ میں ہے اس طرح کے کہ یہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ تصحیف عامہ میں سے مخالفین نے اس روایت میں تصحیف کیا. اچھا میں دوسری روایت وہ کلینی والی روایت آپ کو دکھاؤں. کافی اور تہذیب. ویسے میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا بھی تھا، ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی بھیجا، وہاں انہوں نے سکینز بھی لگائے ہیں، آپ وہ بھی کھول سکتے. ٹھیک ہے، نہیں ہمارے کتب میں دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس مسح کی روایات جو ہیں وہ متواتر ہیں. یہ مقابل میں مخالفین کے بعض ہمارے جو غیر معروف غیر مشہور کتاب ہے جیسے کتاب الغارات الثقفی کی، یہ کوئی معتبر کتاب تھوڑی ہے. اس میں سے اگر لیا ہے تو وہ کوئی یہ کتاب ہے عزیزو جلد نمبر 3 کلینی کی کافی، جی سر، جلد نمبر 3 جزء الثالث کلینی صاحب کی کیا ہے کافی. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ صفحہ نمبر 35 انہوں نے کہا، صفحہ نمبر 35 یہ ہے عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام اذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدات بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم غسل وان نسيت مسح راسك حتى تغسل رجليك فامسح راسك ثم اغسل رجليك. دیکھیں ہمارے روایات میں اس میں ہے کہ اگر تم اپنے پیر دھونا بھول جاؤ تو دائیں پاؤں لیفٹ فٹ اگر پہلے دھو لو تو اس کے بعد رائٹ فٹ دھو لو. تو اس روایات میں ہمارے ہاں ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بعض افراد کو اس طرح حکم دیتے تھے کہ تم مخالفین کی طرح وضو بناؤ. علی ابن یقین کے متعلق وہ بہت مشہور روایت ہے کہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا، امام کاظم علیہ السلام کو مجھے طریق بتا دو وضو بنانے کا. تو امام علیہ السلام نے اس کو اسی طرح بتایا کہ تم اس طرح وضو بناؤ کہ پہلے 3 دفعہ دھو لو ہاتھ کو، 3 دفعہ چہرے کو دھو لو، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ، پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ، پھر پورے سر پہ مسح کرو کیونکہ ہم پورے سر پہ مسح نہیں کرتے، پھر دائیں ہاتھ کو دھو لو، پھر بائیں ہاتھ کو دھو لو. تو علی ابن یقین کو جب یہ خط ملا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، پھر اس نے کہا کہ یہ ضرور اس میں کوئی نکتہ ہوگا. وہ علی ابن یقین ہارون کا وزیر تھا، تو ہارون نے اس کو ہارون سے لوگوں نے چغلی کیا کہ یہ شخص رافضی ہے، یہ سامنے آپ کا آدمی بنتا ہے لیکن یہ رافضی ہے. تو ہارون نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. ہارون پھر چپ گیا، وہ جہاں وضو بناتا تھا اس کا وزیر، وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ اس نے اپنی جگہ بنا دی، کہاں وہ وہاں چھپ گیا. تو وہ ہارون دیکھ رہا تھا اور علی ابن یقین کو نظر نہیں ہے، اس ہارون نظر نہیں آ رہا تھا. تو علی ابن یقین نے وضو بنایا، اس وضو میں بالکل مخالفین کی طرح 3 دفعہ دھو لو، کیونکہ ہمارے ہاں 3 دفعہ نہیں دھویا جاتا، 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ، 1 دفعہ سنت ہے، 2 دفعہ جائز ہے، 3 دفعہ بدعت ہے. تو 3 دفعہ دھونا شروع کیا اس نے، پھر اس نے پورے سر کا مسح کیا، پھر پیروں کا اس نے غسل کیا، دھویا. جب ہارون نے یہ دیکھا تو پھر ہارون پردے سے باہر نکل آیا اور اس نے بہت خوشی کا گلے لگایا علی ابن یقین کو اور کہا کہ لوگ چغلی لگا رہے تھے کہ آپ رافضی ہیں، اب مجھے پتہ چلا کہ آپ رافضی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد علی ابن یقین کو دوبارہ خط آیا امام کاظم علیہ السلام کہ اب جو ہے پیروں پہ مسح کرنا شروع کر دو کیونکہ وہ خطر اس سے مرتفع ہو گیا. ہمارے کتب میں ایسے احادیث ہیں کہ جن میں شیعوں کو حکم دیا گیا ہے، اور لیکن یہ خاص مواقع پر تھے. بعض شیعہ جو ہے سفر کرتے تھے، وہ اگر پیروں پہ مسح کرتے تھے تو وہ قتل ہو جاتے تھے، یا لوگ ان کا مثلا لوگ ان کے ساتھ برے سلوک کرتے تھے. لوگوں کو اگر پتہ چلتا کہ یہ شیعہ ہے تو ان کے کاروبار پہ قبضہ کرو، ان کے زمین کو لے لو، اس طرح ہوتا تھا. تو اس لیے جو ہے بعض روایت میں اس طرح غسل پیر کا جو ہے مسح ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ فائر الارم آن ہو گیا ہمارا. اچھا اب تہذیب میں یہ روایت انہوں نے دیا ہوگا، صحیح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو احادیث ہیں مسح کرنے کے وہ روایت بہت ہیں. تو جو شخص یہ روایت نقل کرتا ہے نا، وہ صرف یہی روایت نقل کرتے ہیں، اس کے آگے نقل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس روایت 2 طرح کی ہیں، ایک مسح کی روایت ہے، ایک پیر دھونے کی روایت ہے. پیر دھونے کی روایت شاذ ہیں، کم ہے،
ان کا وہ مخالفین کے موافق ہیں، اس میں تقیہ ہے. اچھا اور پیر مسح کرنے کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ پیر کو مسح کرو، اور دھونے والے جو روایت وہ کم ہیں. تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68. جی تہذیب الاحکام میں سر 1-66 لکھا ہوا تھا نیٹ پہ، اور 1-93 دونوں دیے تھے. یہ تہذیب ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. تہذیب الاحکام جلد، ہاں یہ جلد نمبر 1 ہے، الجزء الاول، ٹھیک ہے نا، جزء الاول. یہاں پہ صفحہ نمبر 68، 66 صفحہ نمبر 68 66 سر، 66 اور 93 دونوں ہیں. ہاں ہاں. عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضا الوضوء كما كله الا رجليه ثم يخوض الماء بينهما خوضا ثم يخوض الماء بهما خوضا. میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص وضو بناتا ہے يتوضا الوضوء، پورا وضو بناتا ہے، صرف اپنے پیر کو کچھ نہیں کرتا، پھر اپنے پیروں کو پانی میں ڈبا دیتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اجزاء ذلك، یہ اس کے لیے مجزی ہے. فهذا الخبر محمول على حال التقیہ، یہ خبر تقیہ کی حالت میں ہے کہ اگر اس کو تقیہ کر رہا ہو. اچھا پھر صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 98 پہ 93. ابو عبداللہ علیہ السلام یاتی علی الرجل 60 و 70 سنہ، ایک شخص کی عمر 60 ہو جاتی ہے، 70 سال ہو جاتی ہے. ما قبل اللہ منہ صلاۃ، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیف قلت وکیف ذلک، کیوں کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ لانہ یغسل ما امر اللہ بمسحہ، کیونکہ وہ دھوتا ہے اس عضو کو جس کا حکم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اس کی مسح کرو. اچھا اس سے آگے لو انك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء. ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر تم وضو کرو بھلے، اور مسح کی جگہ پیروں کی مسح کی وجہ تم اس کو دھو لو، اور پھر یہ نیت کرو کہ یہ وضو میں واجب ہے، یہ وضو نہیں ہے، یعنی وضو کر لو اور پیروں کو دھو لو، نیت یہ ہے کہ یہ وضو ہے، یہ وضو نہیں ہے. اچھا قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. فرمایا کہ اگر تم مسح کرنا چاہتے ہو تو پہلے پیروں کو دھو لو اور اس کے بعد مسح کر لو، تاکہ وہ اس فریضے میں آخری جزء ہو، یعنی پہلے پیروں کو دھو لو پھر غسل کرو اگر یہ تم اس طرح کرنا چاہتے ہو. بلے فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم. یہ شیخ مفید کا قول، یہ حدیث نہیں ہے، یہ جملہ، یہ حدیث جملہ. یہ جو روایات ہیں، یہ غسل، یہ بہت کم روایتیں، 3-4 روایتیں ہیں اس طرح. ہمارے پاس وضو کی روایت بہت زیادہ ہیں اور اس سب میں مسح کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ روایات دکھا رہے ہیں، اس کا کوٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری روایت میں اس طرح تقیہ پر ہیں. یہ تو ہمارے لیے بدیہیات میں سے ہیں. یہ کیونکہ شیعہ اقلیت میں تھے تو بہت، جیسے ابھی زمانے میں شیعہ خطرے میں رہتے ہیں، اس زمانے میں تو خطرہ زیادہ ہوتا تھا، تو شیعوں کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے بعض دفعہ کہ تم اپنے پیروں کو دھویا کرو تاکہ ان کی جان بچ جائے، اور مزید کوئی حکم